دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج 24 مئی 2026 ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک ایسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی ہے جو چند ہی سالوں میں آپ کی رقم کو حیرت انگیز طور پر کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جو کہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ بالکل۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک کسی بینک، کسی فکسڈ ڈپازٹ یا کسی پرائز بانڈ نے آپ کو ایسا منافع نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو سونے نے بالکل یہی کام کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 میں 24 کیرات سونے کی قیمت تقریباً 1,10,000 روپے فی تولہ تھی، اور آج تو یہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ جی ہاں، آج یہ قیمت 4,73,162 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ مطلب یہ صرف 6 سالوں میں 358% کا اضافہ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا نمبر ہے جو کسی کو بھی حیران کر دے، اور سچ کہوں تو ایک معاشی تجزیہ کار کے طور پر یہ مجھے تھوڑا خوفزدہ بھی کرتا ہے۔ خوفزدہ کیوں؟ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں آج کی ہماری گفتگو کا مرکز بھی یہی ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا آج کا بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ کیا سونے کی اس ہوش ربا قیمت کے پیچھے دنیا کی معیشت میں ہونے والی کوئی مستقل اسٹرکچرل چینجز یا ساختی تبدیلیاں ہیں، یا پھر ہم سب بس ایک بہت بڑے غبارے یا بلبلے کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، جو کسی بھی وقت عام لوگوں کی جمع پونجی اڑا سکتا ہے؟ جی، تو میرا نقطہ نظر اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سونے کی یہ موجودہ طلب عالمی اور مقامی معیشت کی ان گہری تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جنہیں اب واپس نہیں موڑا جا سکتا۔ سونا اب محض ایک روایتی دھات نہیں رہا، بلکہ یہ معاشی طوفانوں کے خلاف ایک انتہائی مضبوط اثاثہ بن چکا ہے۔ دیکھیں، میں اس کو تھوڑے مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ عالمی مارکیٹ میں پچھلے چند مہینوں کی جو بڑی گراوٹ ہم نے دیکھی ہے، اور پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں جو مصنوعی عوامل کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سرمایہ کار اس وقت ایک انتہائی خطرناک دورائے پر کھڑے ہیں۔ اچھا۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ اس چمک دمک کے شور میں ہم ان ٹھوس معاشی خطرات کو نظر انداز کر رہے ہیں جو بالکل ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو خطرات کیوں نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم جذبات سے ہٹ کر صرف ڈیٹا پر بات کریں نا، تو صورتحال کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ ہم صرف عام لوگوں کی سرمایہ کاری کی بات نہیں کر رہے یہاں۔ ذرا دنیا کے سب سے بڑے اداروں یعنی مرکزی بینکوں کے رویے کو دیکھیں۔ تو کیا وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ خود کو محفوظ کر رہے ہیں۔ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے 244 ٹن سونا خریدا ہے۔ 244 ٹن! ہاں، اعداد و شمار تو درست ہیں آپ کے، لیکن اس کا جواز کیا ہے؟ مطلب ایک عام سننے والا تو یہ سوچے گا کہ اگر بڑے بینک خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قیمت اور اوپر جائے گی، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہی تو اصل بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر سونا کیوں خرید رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈی ڈالرائزیشن۔ اب یہ کوئی کتابی نظریہ نہیں رہا، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ صحیح۔ جب امریکہ نے روس اور دیگر ممالک پر پابندیاں لگائیں اور ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، تو باقی ممالک، خاص طور پر چین اور روس، یہ سمجھ گئے کہ ان کا سارا پیسہ اگر ڈالر میں پڑا ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ انہیں ایک ایسا اثاثہ چاہیے جو کسی ایک ملک کے کنٹرول میں نہ ہو، اس لیے وہ سونے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ڈی ڈالرائزیشن کے اس رجحان سے قطعی انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا یہ رجحان اکیلا سونے کی موجودہ قیمت کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ پاس ایک اور بڑی تکنیکی دلیل ہے، اور وہ ہے سونے اور چاندی کا تناسب، جسے ہم گولڈ ٹو سلور ریشو کہتے ہیں۔ اس وقت یہ تناسب 55 پر ہے۔ ایک منٹ ذرا یہاں رکیں، ہمارے سننے والوں کے لیے اس بات کو تھوڑا آسان کر دیں۔ یہ 55 کے تناسب کا کیا مطلب ہے، اور یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ سونا کسی بلبلے کا شکار نہیں ہے؟ جی بالکل، دیکھیں، اس تناسب کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ 1 اونس سونا خریدنے کے لیے آپ کو 55 اونس چاندی دینی پڑے گی۔ تاریخی طور پر جب سونے کی قیمت میں کوئی قیاس آرائی پر مبنی بلبلہ بنتا ہے تو یہ تناسب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی سونا چاندی کے مقابلے میں غیر معمولی حد تک مہنگا ہو جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔
لیکن 55 کا یہ تناسب ایک بہت ہی متوازن سطح ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت صرف خوف یا لالچ کی بنیاد پر نہیں بڑھ رہی، بلکہ اس کے پیچھے وہ اسٹرکچرل عوامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مرکزی بینکوں والی بات اور اس 55 کے تناسب کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ سرمایہ کاری کے ایک بہت بنیادی اصول کو نظر انداز کر رہی ہیں، اور وہ ہے متبادل لاگت یا اپرچونٹی کاسٹ۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کی بات اتنی ہی ٹھوس ہے تو ذرا 28 جنوری 2026 کے بعد سے عالمی مارکیٹ پر ایک نظر ڈالیں۔ جنوری میں سونا $5599 فی آؤنس کی اپنی تاریخی بلند ترین سطح پر تھا، اور آج ہم مئی کے آخر میں بیٹھے ہیں اور یہ $4508 تک گر چکا ہے۔ لیکن 4 مہینے کے اندر 19% کی گراوٹ، یہ کوئی معمولی کریکشن نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کریش ہے۔ کریش؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب پچھلے سال سونے نے 55% سے زیادہ کا منافع دیا تو بڑے سرمایہ کاروں کا اپنا منافع بک کرنا، یعنی پروفٹ ٹیکنگ کرنا، ایک بالکل فطری عمل ہے؟ یہ تو مارکیٹ کا معمول ہے۔ منافع نکالنا ایک بات ہے، لیکن 19% کی گراوٹ کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور وہ وجہ اپریل 2026 کے امریکی مہنگائی کے اعداد و شمار ہیں۔ امریکہ میں افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح 3.8% پر آ گئی ہے، جو پچھلے 3 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اب اس کا براہ راست اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی مرکزی بینک، جسے ہم فیڈرل ریزرو کہتے ہیں، وہ اب اپنی شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کرے گا۔ تو اس شرح سود کا سونے کی قیمت سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، سونا آپ کی تجوری میں پڑا رہتا ہے، یہ کوئی فیکٹری تو ہے نہیں جو سالانہ منافع دے، یا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں جو آپ کو ہر مہینے سود دے۔ تو جب امریکہ میں شرح سود زیادہ ہوتی ہے تو بڑے سرمایہ کار سوچتے ہیں کہ سونے میں پیسہ پھنسانے کے بجائے اسے امریکی ٹریجری بانڈز میں رکھو، جہاں انہیں 5% سالانہ یقینی منافع مل رہا ہے۔ اچھا، تو یہ اپورچونٹی کاسٹ ہے۔ بالکل، اسے ہی ہم اپورچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ سونا رکھنے کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور اسی لیے ہم نے 19% کی اتنی بڑی گراوٹ دیکھی ہے۔ سرمایہ کار اپنا پیسہ بانڈز میں لے جا رہے ہیں۔ آپ کا یہ شرح سود والا نقطہ تکنیکی طور پر درست ہے، میں مانتی ہوں، لیکن آپ صرف 4 مہینے کی گراوٹ پر توجہ دے رہے ہیں۔ آپ ذرا بڑی تصویر دیکھیں۔ بڑی تصویر میں بھی خطرات ہی ہیں۔ نہیں، اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی اداروں کی پیشگوئیوں کو دیکھیں تو وہ ابھی بھی سونے پر بھرپور اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ گولڈمن سیکس کا کہنا ہے کہ 2026 کے آخر تک سونا $1400 تک واپس جائے گا، اور جے پی مورگن تو اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6000 سے $6300 تک جائے گا۔ جب وال سٹریٹ کا سمارٹ پیسہ اتنے بڑے اہداف دے رہا ہے تو کیا ایک عام سرمایہ کار کو محض 4 مہینے کی گراوٹ دیکھ کر گھبرا جانا چاہیے؟ میں تو کہوں گا کہ اسے گھبرانا تو دور، بہت زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے۔ آپ نے گولڈمین سیکس اور جے پی مورگن کا حوالہ دیا، ایک کہہ رہا ہے 400 اور دوسرا کہہ رہا ہے 6300۔ کیا آپ نے ان دونوں نمبرز کے درمیان کے فرق پر غور کیا؟ جی، $900 کا فرق ہے۔ بالکل، $900 کا فرق، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ دونوں کم از کم اس بات پر تو متفق ہے نا کہ مارکیٹ اوپر ہی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ $900 کا فرق مارکیٹ کی مضبوطی کو نہیں، بلکہ مارکیٹ کی شدید کنفیوژن اور غیر یقینی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص ہمیں اس وقت سن رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر دنیا کے بہترین اور سب سے بڑے معاشی دماغ ایک نمبر پر متفق نہیں ہو پا رہے تو آپ کا مقامی سنار آپ کو یہ گارنٹی کیسے دے سکتا ہے کہ سونا اوپر ہی جائے گا؟ یہ بات تو ہے۔ یہ $900 کا ابہام صاف بتاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اس ابہام کی سب سے بڑی وجہ جغرافی سیاست یا جیو پالیٹکس ہے۔ آپ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، سونے کے عالمی قیمت میں ایک بہت بڑا حصہ رسک پریمیم کا ہوتا ہے۔ رسک پریمیم سے میری مراد وہ اضافی قیمت ہے جو لوگ صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ جب مشرقی وسطیٰ میں جنگ کا خطرہ شدید تھا تو لوگ ڈر کر سونا خرید رہے تھے۔ اب جب کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں نرمی کے اشارے مل رہے ہیں تو وہ خوف کم ہو رہا ہے، اور خوف کم ہونے سے قیمت گرتی ہے۔ بالکل، جیسے ہی خوف کم ہوتا ہے یہ رسک پریمیم غائب ہو جاتا ہے اور قیمتیں دھڑام سے نیچے آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔
آپ نے یہ $900 کے فرق کی بات بہت خوبصورتی سے پیش کی، لیکن میں اس ابہام کو ایک اور زاویے سے سمجھانا چاہوں گی۔ آپ سونے کو عالمی معیشت کا ایک تھرمامیٹر سمجھیں۔ تھرمامیٹر؟ اچھا۔ جی، چاہے تھرمامیٹر 400 کا درجہ حرارت دکھا رہا ہو یا 6300 کا، دونوں صورتوں میں یہ ایک ہی بات بتا رہا ہے کہ مریض یعنی عالمی معیشت کو شدید بخار ہے۔ دلچسپ تشبیہ ہے آپ کی، لیکن اگر بخار ہے تو علاج بھی تو ہو رہا ہے نا فیڈرل ریزرو کی طرف سے، وہی شرح سود والی دوائی۔ مسئلہ یہی ہے کہ شرح سود کی جو ادویات فیڈرل ریزرو دے رہا ہے نا، وہ محض وقتی طور پر بخار کو دبا رہی ہیں۔ اندرونی انفیکشن یعنی امریکی قرضوں کا بے تحاشا بوجھ اور ڈالر پر دنیا کا کم ہوتا ہوا اعتماد، وہ انفیکشن ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے۔ تو جب تک یہ انفیکشن ختم نہیں ہوتا، تھرمامیٹر کا پارا اوپر ہی رہے گا۔ اور اگر ہم اس تھرمومیٹر کو لے کر پاکستان آ جائیں تو یہاں سونا ایک ڈبل انجن جہاز کی طرح اڑ رہا ہے۔ ڈبل انجن؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، سونے کی عالمی قیمت تو ایک انجن ہے، لیکن پاکستان میں ایک دوسرا انجن بھی کام کر رہا ہے، اور وہ ہے پاکستانی روپے کی گراوٹ۔ ہاں بالکل۔ اگر عالمی مارکیٹ والا انجن تھوڑی دیر کے لیے بند بھی ہو جائے، جہاں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمت گر رہی ہے، تو روپے کی قدر گرنے والا انجن اس جہاز کو مقامی مارکیٹ میں اڑاتا رہتا ہے۔ ذرا تاریخ دیکھیں، پچھلے 25 سالوں میں پاکستانی روپے نے ڈالر کے مقابلے میں اپنی 81% قدر کھوئی ہے، 81%۔ جی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان میں سونا خود بخود مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس دوہرے انجن نے سونے کو پاکستانیوں کے لیے سب سے محفوظ اثاثہ بنا دیا ہے۔ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی ڈبل انجن والی تشبیہ کی داد دیتا ہوں، بہت زبردست ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے۔ آپ فرض کر رہی ہیں کہ دوسرا انجن یعنی روپے کی گراوٹ ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن 2026 کے ٹھوس حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا حقائق؟ کیا روپے نے گرنا بند کر دیا ہے؟ بالکل، اگر آپ مالی سال 26 کے پہلے 10 مہینوں کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان کو 11 ارب ڈالر کی غیر ملکی امداد ملی ہے۔ یہ پچھلے سال سے 68% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اپریل میں سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک میں 1 ارب ڈالر کا ڈپازٹ آیا ہے۔ لیکن یہ تو… ایک منٹ، میری بات مکمل ہونے دیں۔ ان ڈالرز نے پاکستانی روپے کو سہارا دیا ہے اور اسے مستحکم کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر سونے کا یہ بلبلہ اسی وقت تک پھولتا ہے جب تک روپیہ گرتا ہے۔ اگر آپ کے جہاز کا دوسرا انجن بھی بند ہو جائے، یعنی روپیہ واقعی مستحکم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے قیمتیں کریش کر جائیں گی؟ جی ہاں، مقامی بلبلہ فوراً پھٹ جائے گا۔ اور میری بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت بڑا زمینی مسئلہ ہے، وہ ہے قوت خرید یا پرچیزنگ پاور کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ آج اگر ایک عام مڈل کلاس گھرانہ 10 تولے کا ایک عام سا زیور بنوانے جائیں تو اس کی قیمت 4.7 ملین یعنی تقریباً 4.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اوہ جی، یہ تو ہے۔ مڈل کلاس اب اسے کسی صورت نہیں خرید سکتی۔ مقامی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بری طرح کریش کر رہی ہے، اور یاد رہے کہ پاکستان کا 95% سونا درآمد کیا جاتا ہے، یعنی امپورٹ ہوتا ہے۔ یہ کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیکسز کے رحم و کرم پر ہے، یہ اب کوئی فطری مارکیٹ نہیں رہی۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ روپے کا 1% گرنا یا مستحکم ہونا سونے پر 1 سے 1.5% کا اثر ڈالتا ہے۔ جب 2022 سے 23 کے درمیان ڈالر 220 روپے سے اڑ کر 290 پر گیا تھا نا، تو مقامی مارکیٹ میں سونا 74% بڑھ گیا تھا۔ بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن آپ نے جن 11 ارب ڈالر کی امداد اور سعودی ڈپازٹس کا ذکر کیا، میں ان پر ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا ہم چند ارب ڈالر کے ان بیرونی قرضوں اور قلیل مدتی ڈپازٹس کو پچھلے 25 سال کی اس ساختی بیماری کا مستقل علاج مان سکتے ہیں؟ مستقل علاج تو نہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی روپیہ اس طرح مصنوعی طور پر مستحکم کیا جاتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے اور اگلی گراوٹ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں یہ دعویٰ بالکل نہیں کر رہا کہ پاکستان کی معیشت کے تمام سٹرکچرل مسائل راتوں رات حل ہو گئے ہیں، لیکن ایک سمجھدار سرمایہ کار ہمیشہ متبادل آپشنز کو بھی تو دیکھتا ہے نا۔ اگر ہم پاکستان میں طویل مدتی سرمایہ کاری کی بات کریں تو ذرا پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی KSE 100 انڈیکس کے پچھلے 25 سال کا ڈیٹا دیکھیں۔ اچھا، سٹاکس کی طرف آ گئے آپ؟ جی، سٹاک مارکیٹ کا کمپاؤنڈ سالانہ منافع جسے ہم CAGR کہتے ہیں، وہ تقریباً 27% رہا ہے۔ اس CAGR کو ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑا واضح کریں گے؟ جی بالکل۔
CAGR یا کمپاؤنڈ سالانہ منافع کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاص رقم لگاتے ہیں تو ہر سال آپ کے اصل سرمایہ کے ساتھ ساتھ آپ کے منافع پر بھی منافع لگتا رہتا ہے۔ اس حساب سے اسٹاک مارکیٹ نے پچھلے 25 سال میں اوسطاً 27% سالانہ منافع دیا ہے، جبکہ اسی عرصے میں سونے کا منافع 19% رہا ہے۔ ریاضی بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ طویل مدت میں اسٹاکس بہتر ہیں، اور سب سے بڑی بات، جب آپ اسٹاکس خریدتے ہیں تو وہ پیسہ کسی فیکٹری میں لگتا ہے، کاروبار پھیلتا ہے، روزگار پیدا ہوتا ہے۔ سونا کیا کرتا ہے؟ بس تجوری میں ایک مردہ اثاثے کی طرح پڑا رہتا ہے۔ آپ کی یہ 27% منافع کی بات کاغذ پر بہت پرکشش لگتی ہے، لیکن آپ اس میں چھپے رسک یعنی خطرے کی بات گول کر گئے۔ کون سا خطرہ؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ مارچ 2020 میں کووڈ کی وبا کے دوران KSE 100 کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک ہی مہینے میں 62% گر گیا تھا۔ وہ تو ایک عالمی وبا تھی۔ وبا تھی، لیکن ایک ہی مہینے میں لوگوں کی آدھی سے زیادہ زندگی بھر کی جمع پونجی ہوا میں اڑ گئی۔ اس وقت سونا نہ صرف مستحکم رہا بلکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جس پر آپ بات نہیں کر رہے وہ ہے کاؤنٹر پارٹی رسک یا کاؤنٹر پارٹی رسک۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کسی کمپنی کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ؟ بالکل۔ فرض کریں آپ نے کسی بہت شاندار کمپنی کے شیئرز خرید لیے، لیکن اگر کل کو اس کمپنی کے مینجمنٹ کوئی فراڈ کر دے یا کمپنی دیوالیہ ہو جائے تو آپ کا وہ شیئر صرف ایک ردی کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہے، رسک تو ہوتا ہے۔ سونے کے ساتھ ایسا کوئی کاؤنٹر پارٹی رسک نہیں ہوتا۔ یہ کسی دوسرے انسان کی کارکردگی یا ایمانداری کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سونا ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے۔ اور ایک اور اہم بات، سونا ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے۔ آج آپ صرف 43,000 روپے دے کر 1 گرام سونا خرید سکتے ہیں۔ ایک عام مڈل کلاس تنخواہ طبقے کے لیے اسٹاک مارکیٹ کے تکنیکی چارٹ سمجھنا ناممکن ہے، لیکن وہ ہر مہینے 1 گرام سونا خرید کر اپنی بچت کو محفوظ کر سکتا ہے۔ میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ کاؤنٹر پارٹی رسک کا نہ ہونا واقعی سونے کی سب سے بڑی اور حقیقی طاقت ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹھوس چیز ہے جسے آپ کسی بھی وقت صرافہ بازار جا کر منٹوں میں کیش کروا سکتے ہیں۔ اس کی یہ لیکوڈیٹی واقعی لاجواب ہے۔ بالکل۔ لیکن چونکہ ہم عوام کی اور 1 گرام سونا خریدنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہیں سے وہ سب سے بڑا دھوکہ شروع ہوتا ہے جس کا شکار عام پاکستانی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر متفق ہیں کہ سونا ایک ٹھوس سرمایہ کاری ہے، تو ہمیں اس بات پر بھی متفق ہونا پڑے گا کہ لوگ اسے کس طرح خریدتے ہیں۔ آپ کا اشارہ زیورات کی طرف ہے؟ جی ہاں، زیادہ تر لوگ سونا زیورات کی شکل میں خریدتے ہیں، اور یہ سرمایہ کاری کے لحاظ سے سراسر ایک نقصان کا سودا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہمارے سامعین کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک عام پاکستانی خاندان سرمایہ کاری کی نیت سے زیور خریدتا ہے تو وہ سونے کی اصل قیمت کے اوپر 10 سے 20% تک اضافی رقم ادا کرتا ہے، جسے ہم بنوائی یا میکنگ چارجز کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، آپ نے آج 1 لاکھ روپے کا سونا خریدا جس پر 20,000 روپے بنوائی دی۔ آپ کی کل لاگت 1,20,000 ہو گئی۔ اور جب بیچنے جائیں گے تو سونار آپ سے وہ بنوائی کے پیسے کاٹ لے گا، یعنی آپ نے خریدتے ہی اپنی سرمایہ کاری کا 20% حصہ فوراً ہوا میں اڑا دیا۔ بالکل، اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی واقعی اپنی بچت کو افراط زر یا مہنگائی سے بچانے کے لیے سونا خریدنا چاہتا ہے تو اس کا واحد درست طریقہ یہ ہے کہ زیورات سے دور رہیں۔ جی بالکل۔ صرف اور صرف ہال مارک شدہ یعنی تصدیق شدہ سونے کے بسکٹ یا بارز خریدیں، اور وہ بھی ہمیشہ ایک باقاعدہ رسید کے ساتھ۔ زیورات کو سرمایہ کاری سمجھنا ایک جذباتی فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مالیاتی لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ واقعی بہت اہم وضاحت تھی جو ہمارے سننے والوں کے لیے جاننا ضروری تھا۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی اور گہری گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آئیں تو میرا نقطۂ نظر آج بھی اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ سونا صرف ایک قیاس آرائی نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کی مسلسل خریداری، عالمی سطح پر ڈالر کا متبادل تلاش کرنے کی مہم اور پاکستان کے اندر روپے کی 25 سالہ تاریخی اور ساختی کمزوری، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو سونے کی طلب کو ایک ٹھوس اور مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ 19% کی حالیہ عالمی گراوٹ محض ایک وقتی موقع ہو سکتا ہے، لیکن یہ مارکیٹ کے ختم ہونے کا اعلان قطعی نہیں ہے۔ اور
میں اپنی بات کا اختتام اس پر کروں گا کہ ایک ہوشیار سرمایہ کار کو ہمیشہ مارکیٹ کے خطرات پر نظر رکھنی چاہیے۔ امریکہ میں شرح سود کم نہ ہونے کے امکانات، $5599 کی بلندی سے ایک بڑی گراوٹ، اور پاکستان کے اندر روپے کا حالیہ استحکام، یہ سب وارننگ سائنز ہیں۔ مزید یہ کہ جب 4.25 کروڑ کا زیور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائے تو ڈیمانڈ خود بخود ٹوٹتی ہے۔ ڈیمانڈ کا مسئلہ تو ہے۔ جی، یہ وہ خطرات ہیں جنہیں نظر انداز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا سارا سرمایہ ایک ہی ٹوکری میں داؤ پر لگا رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی عقل مندی نہیں ہوتی۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہم مئی کے مہینے میں بیٹھے ہیں تو پاکستان میں مئی، جون اور جولائی میں شادیوں کا سیزن عروج پر ہوتا ہے، اس لیے مقامی سطح پر طلب کچھ حد تک مصنوعی طور پر بلند رہے گی۔ مزید یہ کہ حکومت کی درآمدی پالیسیاں بھی اس میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ بالکل، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ سرمایہ کاری کریں تو جذبات، خوف یا صرف مقامی سنار کی باتوں میں آ کر فیصلے نہ کریں۔ حقائق، ڈیٹا اور دونوں اطراف کے دلائل کو سامنے رکھیں۔ بے شک، آج کی اس فکری نشست سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ سونے کی موجودہ صورتحال اتنی سیدھی اور سادہ نہیں ہے جتنی بظاہر نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے عوامل کا ایک بہت بڑا جال ہے، اور ہر زاویے کی اپنی ایک مضبوط منطق ہے۔ جی بالکل، ہم نے آپ کے سامنے دونوں رخ رکھ دیے ہیں۔ ایک طرف وہ اسٹرکچرل تبدیلیاں ہیں جو سونے کو ایک ناگزیر اثاثہ ثابت کرتی ہیں، اور دوسری طرف وہ ٹھوس معاشی خطرات ہیں جو ایک بڑے بلبلے کے پھٹنے کا الارم بجا رہے ہیں۔ فیصلہ اب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ پیسہ آپ کا ہے تو فیصلہ بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ بالکل، بس یاد رکھیں، جب بات آپ کی زندگی بھر کی محنت اور جمع پونجی کی ہو تو کسی ایسے چمکتے ہوئے اثاثے میں آنکھیں بند کر کے نہ کودیں جس کی بنیادوں میں چھپے خطرات کا آپ کو علم نہ ہو، لیکن ساتھ ہی اس تھرمامیٹر کو بھی نہ توڑیں جو آپ کو پوری دنیا کے معاشی بخار کی سچی اور کڑوی خبر دے رہا ہے۔ دی ڈیبیٹ سننے کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔